آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنی اجتماع میں آنے والوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، کہ وہ گروپ تو جو مچھلی کا شکار کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ رہا تھا، اس کو سور اور بندر بنا دیا گیا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرا گروپ تو مجرم نہیں تھا، پھر اس کو سور اور بندر کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی برابر کے مجرم قرار دیے گئے، اور جب برابر کے مجرم قرار دیے گئے تو حالت یہ ہوئی جو انجام مجرموں کا ہوا وہی انجام مجرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، ان سے دوستی رچانے والوں کا، ان کے فعل پر مذمت نہ کرنے والوں کا بھی ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ تھے کون؟ وہ بنی اسرائیل تھے، یعنی اولاد پیغمبر تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت نہیں، اپنے آپ سے خلوص نہیں، اپنے آپ سے پیار نہیں، اپنی آخرت سے محبت نہیں، مسلمانوں بتاؤ، اگر اللہ کی منع کردہ چیز کو بنی اسرائیل اولاد پیغمبر کریں تو اللہ ان کو سور اور بندر کی شکل دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا کیا انجام ہے؟ اور پھر ہم تو بیچ والا گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، دیندار طبقہ اکثر بیچ کا گروپ بنا ہے کہ وہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہ کرنے والے کو روکتا بھی نہیں ہے، ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے، اللہ اللہ، نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے، ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی۔ اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے، جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے؟ یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے، وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے، موسیقی میں مبتلا ہوں گے، ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی دھسیں گے۔ جب اولاد پیغمبر کو، میں کوئی توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آل نبی کے چہرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں، کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے؟ ہمارا باپ کوئی ولی ہے؟ ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ آپ عبرت کی بات تو دیکھیں، کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثال کے طور پہ آج لوگ نشہ کرتے ہیں، بھائی نشہ کرتا ہے، دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی، توجہ کریں، گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بے جا حمایت اور نرمی کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراً ٹوکتے تھے، فوراً روکتے تھے، بلکہ اللہ اکبر، غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ شریعت محمدیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی روک اور ٹوک دیا جاتا تھا۔ میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، الدین کلہ ادب، میرا دین ادب، میرا مذہب ادب، میرا مسلک ادب، میرا مشرب ادب، ادب ہی ادب ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم کسی صاحب منصب آدمی کو ٹوک دیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ عمر ابن خطاب، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا
का जिक्र कुरान में है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर की जबान पे हक बोलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उमर के जिक्र से अपनी महफिल को जीनत दिया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक शख्स है, अल्लाह अकबर, वो फितनों का दरवाजा है, जिस वक्त वो शहीद हो जाएगा फितनों का दरवाजा टूट जाएगा और उम्मत में फितने ऐसे नमूदार होंगे जैसे काली रात में बादल छा जाते तो जैसे बारिश बरसती है, वैसे उसके बाद फितनों का ज़हूर होगा। जब तक वो होंगे फितने नहीं होंगे, उसके बाद फितने होंगे। सहाबा ने पूछा वो कौन है? आका फरमाते मैं उम्मीद करता हूँ वो उमर इब्न खत्ताब है। ऐसी शख्सियत जिसके बारे में इतनी हदीस हो। एक बार नमाज जुमा में लेट आए, ताखीर से जुमा की नमाज में एक जवान ने खड़े होकर कहा अमीरुल मोमिनीन अब आप भी लेट आएंगे मस्जिद में, आप भी। हालांकि वो मस्जिद के वो इमाम नहीं थे जो इमाम का उर्फ आज हमारे यहाँ है कि इमाम को लगाया जाता है, तनख्वाह पे पैसे दिए जाते हैं, वो मामला नहीं था। हालांकि ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आज के इमाम पर उस इमाम को आप कयास न करें। वो वहां कोई तनख्वाह पर इमाम नहीं थे मस्जिद नबी के, वो बल्कि वो लोगों को तनख्वाहें देते थे, वो लोगों को तनख्वाहें देते थे। वो अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह अकबर। बल्कि ये मस्जिद की इमामतें तो उन लोगों की खैरात है जो हम मुसल्लों पर खड़े हुए हैं। फारूक आजम को एक नौजवान टोकता है आप भी ताखीर से आएंगे जुमा की नमाज में, जबकि रसूलुल्लाह के दौर में ये था कि अजान लोग मस्जिद के अंदर सुना करते थे, आप देर से आए। फारूक आजम ने बड़े मजमे में कोई गुस्सा नहीं किया, तू इतना बड़ा हो गया मुझे टोक रहा है, मैं नबी का सहाबी हूँ, तू कौन होता है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। अब आपने बड़े मजमे में पूरी मस्जिद भरी हुई है, जवाब दिया लेट आने की वजह यह है कि मेरे पास एक ही जुब्बा है और वो जुब्बा जब मैं फजर की नमाज पढ़ के जुमा के दिन जाता हूँ तो उसको धो करके सुखाता हूँ, और तुम जानते हो कि सर्दी की वजह से आज मदीने में सूरज नहीं निकला तो मेरा जुब्बा सूखने में लेट हो गया। तो जब जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई इसलिए मुझे जुमा में आने में ताखीर हो गई। लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक ही जुब्बे पे जिंदगी गुजार रहा है, और लोगों ने उस जुब्बे को देखा तो उसकी आस्तीन से जो है वो रेशे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसको सिल लीजिए। फरमाया मैंने अपने महबूब को जब इस हालत में देखा है तो मैं अब ज़ीनत की तरफ क्यों तवज्जो करूं। इस तरह के वो लोग थे। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि अगर किसी को देख रहे हैं कि साली के साथ वो निकाह करके रह रहा है, मुसलमान बोलते यार बा मालदार आदमी कौन उसके मुंह लगेगा। मैं कहता हूँ फिर करबला किस चीज का नाम है? अगर साहिब सरवत और साहिब मनसब के से आंख में आंख डालने की, आंख में आंख डाल के बात करने की जुर्रत नहीं है और फिर लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं है, तो फिर करबला किस चीज का नाम है? अल्लाह अकबर। किस चीज का नाम है? इमाम अली मकाम का मिशन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तो वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं, साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इसकी कोई परवाह नहीं की। पूरा खानदान दीन मुस्तफा पे लुटा दिया और लुटा के बता दिया। अगर घर लुटा के अल्लाह का दीन बचाया जा सकता है तो एक मोमिन की जिम्मेदारी है, और खानदान नबूवत का यही पैगाम है कि जब कभी जमीन का सौदा हो दोस्तों कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज अगर भाई शराब पीता है, जिना करता है तो एक भाई उसको झापता है, समझाओ नहीं माने तो बाइकाट करो। इस्लाम में मुजरिमों को पहले समझाना है फिर बाइकाट करना है, और अगर ऐसा नहीं किया तो आओ फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी नशा करने वाले को अपनी महफिल में जगह दी क़यामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। एक शराबियों की इज्जत करने वाले अंधे उठेंगे, नशा करने वालों को महफिल में जगह देने वाले अंधे उठेंगे। जो दुनिया में अंधा हो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जो आखिरत में अंधा उठे। और फिर सोचो नशा करने वाले को इज्जत की जगह दी तो अंधा उठेगा, उसका इस्तेकबाल किया तो अंधा उठेगा, महफिल में उसके साथ बैठा तो अंधा उठेगा। फिर वो खुद नशा करने वाले की हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी?
آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو وہ جرائم ہے جس کا ذکر کرتے کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو، فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حالانکہ فقہ حنفی کا ایک مقلد ہونے کی وجہ سے میں یہ صرف حدیث نقل کر رہا ہوں بیان کے لیے، لیکن ہمارے یہاں مرتکب کبائر کی جنازہ پڑھی جائے گی، یہ وضاحت ہے ہمارے یہاں، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اس کو بھی حنفی عالم لکھ رہے ہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھ رہے ہیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہے کہ بیمار پڑے نشہ والا تو عیادت کو نہ جاؤ، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مت دو، بھوکا دیکھو تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا، قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بچھو چپکائے گا، اس کے جسم پر سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے۔ اور فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا، گویا اس نے اللہ اکبر اسلام کو ڈھانے پر کسی کی مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی، مومن کے قتل کرنے پر مدد کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا وہ اللہ اکبر اس کے اوپر توریت کے اندر لعنت کی گئی ہے، انجیل میں لعنت کی گئی ہے، زبور میں لعنت کی گئی ہے، قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی، سب نبیوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا تو اس کی شکل سور کی ہوگی، سور کی، اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، اس کے منہ سے پاخانہ بہ رہا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نشہ کرنے والوں کو نشہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا؟ کہاں منہ سے پاخانے کی الٹی کرنا، چہرے کا سور کی طرح ہو جانا، آنکھوں سے خون ٹپکنا اور خون کے آنسو، اور پھر فرشتے اس کو اس حالت میں لائیں گے، چاہے وہ شراب کے ذریعے کرتا ہو، چاہے بھنگ کے ذریعے کرتا ہو، چاہے چرس کے ذریعے کرتا ہو، چاہے ہیروئن کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ افیون کے ذریعے کرتا ہو، یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کلو مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا، وہ حالت اس کی ہوگی، اور اس پر اللہ لعنت فرمائے گا اس دن۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک گناہ اور ہے جو بہت کثرت کے ساتھ عام ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے، وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ، یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ۔ بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، عورتوں پہ نظر ڈالی۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے، ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر، آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے، ایمان تک لیا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کا نام برسیسا تھا۔ برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں، اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر نے بھی لکھا۔ میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ماحصل وہی ہے۔ توجہ کرنا، گناہ انسان کو کفر تک، جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے، بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے، اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی۔ ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا، گناہ سے بچا
جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے۔ حیرت ہے، ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں، دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت؟ سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے، منہ پھیرتے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے؟ ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا برسیسا کافر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیے تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟ ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑ پتی بن جا، سوائے کفن کے تو نے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔